من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیو، رمضان دے روزے فرضن. روزے دا مقصد حصول تقوی ہے. اسا لوگ رمضان دے روزے رکھتے ہیں. رمضان دے بعد ساری زندگی انقلاب نہیں آمدا، تبدیلی نہیں آمدی، تقوی نظر نہیں آمدا. گناہ مالک دی نافرمانی ہے اوہیں جٹ رہتے ہیں جویں پہلے رہتے. ان دی کیا وجہ ہے؟ ان دی وجہ کہ روزے کو صحیح معنی ادا نہ کرن، ایسے اعمال کرن ہے جڑے روزے دی روح کو ختم کر دیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرمیندن کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں کو بھوک ترے دے سوا یا کچھ نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ بندے اعمال ایسے کریں دن جہدے نال روزے دی روح ختم تھی ویندی ہے، تقوی حاصل نہیں تھیندا. ایک ایسا عمل جڑا روزے دے واسطے نقصان دہ ہے، حرام عمل ہے، غیبت جہدا تذکرہ کل ہے. سب کو چاہیے ہے کہ ایسا غیبت کنے بچن کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی مجلس شرکت نہ کروں جتھا غیبتاں تھیاں ہوں، یا ایسے بندے دا ذکر ہی نہ کروں جڑا مجلس موجود کوئی نہیں. آدمی غیبت کے نہیں بچ سکتے. بیا دوسرے نمبر تے بیا گناہ جھوٹ ہے، کہ جھوٹ بھی ایسا گناہ ہے کہ جڑا روزے دی روح کو ختم کر رہا ہے. اللہ کریم نے قرآن مقدس بد عملی دی بنیاد تے کہیں دے اوتے لعنت نہیں فرمائی، لیکن جھوٹ ایسا برا عمل ہے کہ اللہ لعنت ارشاد فرمائی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہوئے، جھوٹے اللہ دی رحمت کے نے دور ہوئے. بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ جہدے کنے ایسا نہیں بچتے. اللہ کریم ارشاد فرمائیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بت پرستی دی گندگی کے نے بچو تے جھوٹی گال کے نہیں بچو. جتھا بت پرستی دا ذکر فرمائے اتھائی نال اے بھی ارشاد فرمائے کہ جھوٹی گال ہی بڑا گناہ ہے، ای کے نہیں بچو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کو فرمایا دوستو میں تو کو کبیرہ گناہ نہ دساواں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماون دے بعد صحابہ عرض کیتی ہے یا رسول اللہ ضرور دسو. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دی ذات و صفات وچ کہیں کوئی شریک کرن بڑا گناہ ہے. وعقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی بڑا گناہ ہے. آپ ٹیک لگے بیٹھے ہن، دیوار دی ہے، سرہانے دی ہے، کہیں لکڑ دی ہے، ول آپ انہیں سیدھے دی بیٹھن. تیجی دفعہ فرمائے نے کہ جھوٹی گواہی دیون، جھوٹ بولن 3 دفعہ ارشاد فرمائے نے. معلوم تھیا کہ اے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، جھوٹ بولن منافق دی نشانی ہے. 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، گال کرے سی جھوٹ بولے سی. و اذا وعد اخلف، وعدہ کرے سی خلاف ورزی کرے سی. و اذا اؤتمن خان، امانت دی خیانت کرے سی. تو جھوٹ بولن مومن دی نشانی نہیں، منافق دی نشانی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار ارشاد فرمائے بیٹھے کہ ایمان والے کے نے غلطیاں تھیں، گناہ تھی ویندے، چوری تھی ویندی ہے، بد نظری تھی ویندی ہے، لیکن ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ تے ایمان کٹھے نہیں تھی سکتے. جھوٹ اے جڑا وڈا گناہ ہے. سب کو چاہیے کہ ایسا سچ کو رواج دیوں، جھوٹ کے نے بچوں. نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچ بولن والا تاجر انہا حشر قیامت علیہ دیوار انبیاء دے کٹھے ہو سی.
شہداء دے کٹھے ہو سی، صدیقین دے کٹھے ہو سی کہ سچ بولن کے جڑی وڈی نعمت ہے۔ میرے دوستو، بر صغیر دے اندر اسلام محمد بن قاسم دے ذریعے تا جہاد اور ترتیب نہ لائے، لیکن محمد بن قاسم کے نے پہلے بھی بر صغیر اسلام آ چکا۔ مالدیپ دے اندر عرب دے تاجر اندے ہن، لنگر انداز تھیندے ہن، تو منڈی دے اندر اپنا سامان رکھتے ہیں، چٹکی دے اندر انہیں دا سامان وکویندا ہے۔ مقامی لوگ پوچھے یار اساں اتھوں دے مقامی لوگ ہیں، سارا حال ہے کہ سارا سامان رلدے پیا، تساں اندے ہو تارا سامان ٹکٹے دے وچ وکویندے دی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دسایا کہ اساں لوگ جھوٹ نہیں بولیں دے، اساں مسلمان ہیں، سارے قائد محترم نے، سارے نبی صحیح نے، سب جھوٹ کے نے منع فرمائے، سچ دا حکم فرمایا، اساں سچ بولیں دے ہیں، کھری چیز دیں دے ہیں، اس واسطے تساں ساری حالت دے دے پے۔ تو مقامی لوگ انہیں تاجرے کو دیکھ کے مسلمان تھی گئے۔ دیکھو سچ کیویں رستہ کھلے دے، سچ بولوں اساں اللہ سے عزت عطا فرمائے سے، جھوٹ بولے سو بندہ عزت نہیں حاصل کر سکتا، وقتی طور تے اپنا منہ بڑا گم سی، بعد ذلیل و رسوا تھی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، حالات جے جے مشکل ہوئن سچ آدمی کو عزت عطا کریں دے، نجات عطا کریں دے۔ والکذب یہلک، جھوٹ انسان کو برباد کریں دے، سچ بولیا کرو، جھوٹ کے نے بچیا کرو۔ تو سا واقعہ سنیا ہو سی کہ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بالن تعلیم دی غرض نال قافلے نال رستے وچ ڈاکا پہ گیا، سامان لٹیج گیا۔ ایک ڈاکو آکھن لگا وے بالا تیرے کے نہیں کوئی شائے، جیا میرے کے نے اتنے درہمن کتائن کپڑے دے اندر سیتے ہوئے ہیں۔ وڈے ڈاکو سردار نے آکھیا بالا تو لکا تا سکدا میں ساکو تا نظر کا نام دیا، تے کیوں ساکو ڈسائے اپنا نقصان کی تھی؟ حضرت فرمائندن میری اماں نے میں کو حکم فرمائے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ الاونے، سچ تے اللہ راضی تھی نن، جھوٹ تے مالک ناراض تھی نن، اس واسطے میں سچ ڈسائے میں۔ ڈاکو بڑا متاثر تھا کہ معصوم دے دل دے اندر اللہ دا اتنی خوف ہے، ساڈا کیا حال ہے؟ دل تے چوٹ لگیے، اپنے سارے قافلے کو سجے سی کہ لٹا ہویا سامان واپس کر دیو تے اج دے بعد توبہ ولا اے عمل نہیں کرنا۔ دیکھو سچ نے عزت عطا کیتی ہے، نجات عطا کیتی ہے، بربادی کے نے محفوظ کرائے۔ بر صغیر دے اندر اج بھی ہندوستان اچ کاندھلا مقام موجود ہے، زمین دا ٹکڑا ہے، چوک دا ٹکڑا ہے، قیمتی زمین ہے، مالک ہندو ہے۔ ایک مسلمان مدعی تھی گئے میری زمین ہے، ہندو آدھے میری زمین ہے، مقدمہ عدالت اچ پہنچ گئے، انگریز دی عدالت ہے۔ انگریز نے ایک تصفیے واسطے پروگرام بنائے کہ اتھا مسلمان دی ہندو دی لڑائی نہ تھی ونے، فساد نہ پائے ونے، کہ مفتی الہی بس صاحب کاندھلوی وقت دے اللہ مائن اگر انہیں کے نے گواہی کی دی ونجے تے تو کو قبول ہے، ہندو آکھن لگے ساکو قبول ہے، مسلمان آکھن لگے ساکو قبول ہے۔ تے مسلمان نے ایک دعو کیتا، آکھن لگا ہے زمین چوک دیے مسلمانوں ایتا مسجد بنے سو، اگر مقدمہ جیت گیو سے تے مسلمانے دے خیال ہے چاہیے کہ مفتی صاحب گواہی مسلمانے دے حق جڑے سن، مسجد دے حق جڑے سن، دنیا کارڈ کھیڑ دیے کارڈ۔ عدالت جڑے ویلے پہنچن مفتی صاحب فرمائے کہ زمین دا ٹکڑا میں جان دا مسلمانے دا نہیں ہندویں دا ہے۔ ہندو ہی سچ بولن تے اتنی متاثر تھے، آکھن لگے مفتی صاحب ساکو کلمہ پڑھا چھوڑو۔ عدالت وچ موجود سارے ہندو کلمہ کھڑے پڑھ دن بآواز بلند لا الہ الا اللہ۔ جج حیران ہے، مقدمے دے اندر جو فیصلہ لکھے سے کہ آج مسلمان ہر گئے، اسلام جیت گئے، اے سارے ہندو مسلمان تھی گئے تے باہر جڑے ویلے نکتن کیا دن
کہ مفتی صاحب سارا تا پہلے پروگرام مندر بنے سوں ہن ہی جا دے اتے اسا سارے رل کے مسجد بنے لے آئے. اے ہندو جڑے نوے مسلمان تھے کڑن اے پرانے مسلمان اے سارے رل کے اللہ دا گھر پہ بڑے دن کہ دیکھو سچ نے کتنی عزت عطا کی ہے, اسلام دا رستہ ہموار کیتے. سارا حال کیا ہے کہ جھوٹ بولیں دے ہیں, اپنا نقصان کریں دے ہیں, تے روزے دی روح کے حاصل تھی. اگر اسا انہیں برائیں کے نے بچ کے روزے رکھوں تے اللہ دی قسم ساری زندگی چ رمضان دے بعد انقلاب نظر آوے, تقوی نظر آوے, برائی کے نے بچوں. اللہ کریم سب کو برائیں کے نے بچن دی توفیق نصیب فرماویں, روزے دی صحیح حقیقت نصیب فرماویں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.